شہر قائد میں بھتہ خوری کا سسٹم دوبارہ بے قابو، مختلف علاقوں میں واقعات رپورٹ ہونے لگے۔ میڈیکل سٹور، مٹھائی فروش، بلڈرز اور تاجروں کو بیرون ملک سے بھتے کی کالز موصول۔ لیاری نیاباد میڈیکل سٹور سے 10 لاکھ روپے کا مطالبہ۔ ڈیفنس فیز 6 میں مٹھائی فروش سے احمد علی مکسی نے 25 لاکھ روپے مانگ لیے۔ دیگر واقعات بھی سامنے آئے۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ کراچی میں پولیس کے لیے نیا ٹاسک، بھتہ خوری کا سسٹم دوبارہ بے قابو، مختلف علاقوں میں واقعات رپورٹ۔ میڈیکل سٹور، مٹھائی فروش، بلڈرز اور تاجروں کو بیرون ملک سے بھتے کی کالز موصول، مقدمات درج۔ لیاری، گارڈن، درخشاں اور نیو کراچی میں بھتہ خوری کے تازہ واقعات سامنے آئے۔ وسیع اللہ اور فلاکھو اور اس کا نیٹ ورک شہر کو دھمکانے لگا۔ ذرائع کے مطابق لیاری نیا آباد میڈیکل سٹور سے 10 لاکھ روپے کا مطالبہ، معاملہ 1.5 لاکھ میں طے کیا گیا۔ واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ جمیل چھانگا نے بیرون ملک بیٹھ کر بلڈر کی خفیہ ویڈیوز بنوائی۔ بیرون ملک مقیم بلڈر نے پہلے ویڈیوز شیئر کی، پھر 50 لاکھ روپے بھتے کا مطالبہ کیا گیا۔ ڈیفنس فیز 6 میں مٹھائی فروش سے احمد علی مکسی نے 25 لاکھ روپے مانگے۔ درخشاں تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں سمت کاٹھیاواڑی کے کارندوں نے گارمنٹس فیکٹری پر فائرنگ کی۔ فیکٹری پر فائرنگ کے بعد مالک کو بیرون ملک سے 50 لاکھ روپے کی کال موصول ہوئی۔ سمت کاٹھیاواڑی نے بھتے کی ڈیمانڈ 20 لاکھ تک کم کر دی۔ فائرنگ کے مقام سے 9mm پسٹل کے 4 کھول برآمد ہوئے۔ مالک کے قانونی کارروائی سے انکار پر پولیس نے نیو کراچی صنعتی ایریا میں سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق وسیع اللہ لاکھو، جمیل چھانگا، احمد علی مکسی اور سمت کاٹھیاواڑی بیرون ملک سے نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ لیاری گینگ وار کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ اداروں نے شہر میں گینگ وار کی کمر توڑنے کی حکمت عملی بنا لی۔ اسامہ ملک، سٹی 21۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے DGI-SPR کی پریس کانفرنس کو درست قرار دیا۔ خبردار کیا کہ بیرون ممالک سے ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ساتھ ہی اخباری صنعت کو مشکلات سے نکالنے کے لیے مدد کا اعلان بھی کیا۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ بیرونی ممالک سے ملک کے خلاف سازشیں جاری، شرجیل میمن نے خبردار کر دیا۔ DGI-SPR کی پریس کانفرنس کو درست اور سوشل میڈیا کو اخبار اور ٹی وی کے لیے بڑا چیلنج قرار دے دیا۔ مقامی ہوٹل میں CPNE کا اجلاس ہوا، جس کے بعد شرجیل میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا ہر دور میں میڈیا فرینڈلی کردار رہا ہے، حالانکہ اس ملک میں سب سے زیادہ میڈیا ٹرائل پیپلز پارٹی کا ہوا ہے۔ پارٹی بدترین جو ہے میڈیا ٹرائل کا شکار بھی رہی ہے، بدترین میڈیا ٹرائل کا شکار بھی رہی ہے، اور ون سائیڈڈ بھی پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کرایا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے تب سے پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے ایک وہ تھی، لیکن اس میں نہیں کہوں کہ ڈائریکٹ میڈیا کر رہی، میڈیا مطلب شاید ٹول کبھی بنی ہو اس بدترین میڈیا ٹرائل کا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ریونج کی پالیٹکس پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کی۔ سینئر وزیر بولے کہ پہلے لوگوں کی صبح اخبار سے ہوتی تھی اور اب سوشل میڈیا سے۔ سوشل میڈیا اخبار اور ٹی وی دونوں کے لیے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے خبریں چھاپتا ہے، لیکن مصدقہ خبریں آج بھی اخبار کی ہوتی ہیں۔ میڈیا پہ آپ کو پتا ہے کہ بیشتر خبریں وہ فیک نیوز اور غلط خبریں ہوتی ہیں۔ اگر آتھینٹک خبر کہیں پہ بھی سمجھا جاتا ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے اخبار کی خبر کو، کیونکہ اخبار ایک ڈاکیومنٹ ہے۔ اگر اخبار ایک ڈاکیومنٹ ہے، اس میں آپ نے کچھ کہا ہے، لکھا ہے، تو آپ کو ایک ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہے جو چلتا رہتا ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ DGI-SPR کی پریس کانفرنس درست تھی۔ ایک قیدی سے بہنوں کی ملاقات کروائی گئی، لیکن قیدی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ملک کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ PTI کو بھارتی میڈیا پاکستان دشمنی کی وجہ سے اہمیت دے رہا ہے، کسی پارٹی پر پابندی کی بات نہیں کر رہے، لیکن ملک دشمنی قابل برداشت نہیں۔ وہ شخص جو اداروں کے سربراہ ہوں وہ کے خلاف پروپیگنڈاز کرے اور اس کے خلاف گھناؤنی سازشیں کرے، اس کے لیے انٹرنیشنلی فنڈنگ ہوتی رہے۔ یہ سارے اکاؤنٹ جو باہر چل رہے ہیں، یہاں تک کی بات کیوں نہیں کرے وہی لوگ جو لوگ باہر سے بیٹھ کے یہ ٹویٹس کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، وہ یہاں پاکستان والے کیوں نہیں کرتے؟ اگر اتنے ہی سب اچھے لوگ ہیں اور اتنے اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اچھا کام کریں، یہاں ملک میں بیٹھ کر کام کریں نا وہ۔ تو یہ ساری چیزیں باہر یہ سازشیں اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کی اور کمزور کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ شرجیل میمن کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کو کئی بار شہید کیا گیا، پھر بھی ہم نے ملک کے خلاف کبھی کام نہیں کیا۔ کیمرہ مین احمد علی کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ IG سندھ کے بھتہ خوری کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہونے کا دعویٰ۔ گزشتہ روز غلام نبی میمن بولے پولیس کارروائیوں سے بھتہ خوری کے کیسز نہ ہونے کے برابر رہ گئے۔ بھتہ خوری کے واقعات میں پولیس فوری کارروائی کرتی ہے۔ بھتہ خوری کے واقعات میں پولیس کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔
اطلاع نہ دینے والی جگہوں پر مسئلہ ہوتا ہے۔ رواں سال تقریباً 140 بھتہ خوری کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ زیادہ تر لین دین کے کیسز کو بھتہ خوری کا رنگ دیا جاتا ہے۔ بھتہ خوری جیسے واقعات کے خاتمے سے شہریوں میں تحفظ کا احساس ممکن ہے، جس کی وجہ سے ہم نے ہمارے سی آئی یونٹ میں ایک ایکسکلوسیو یونٹ بنایا جو ایکسٹراشن کو ڈیل کرتا ہے، اس کو ایس آئی یو کہتے ہیں۔ یقیناً مطلب یہ کہ اس طرح کے یونٹ نے بہت اچھا کام کیا، تبھی ایکسٹراشن ختم ہوا اور نہ ہونے کے برابر ہوا۔ اتنا بڑا شہر ہے، ایک کہیں سے کوئی شکایت آتی ہے تو پھر وہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ یس شکایت ہے، لیکن یہ کہ پولیس اسی طرح سے رسپانس کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے دنوں کتنے ایکسٹراشنسٹ پولیس نے پکڑے ہیں یا مطلب وہ پولیس کے انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں، تو پولیس اپنی طرف سے پورا رسپانس کر رہی ہے۔ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کسی کو ایکسٹراشن کی شکایت ہے تو پولیس کو ضرور کانفیڈنس میں لے، ان کو بتائے، انفارمیشن دے۔ ہمیں پرابلم وہاں آتی ہے جہاں پہ انفارمیشن نہیں آتی تو پولیس کو اس ٹائم میں پتہ چلتا ہے جب کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ 140 کے قریب تھے جو اس سال ہوئے ہیں، اور اس میں بھی آدھے سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ ایکسٹراشن کے نہیں تھے، مطلب اس میں پرائیویٹ لین دین تھا اور اس کو ایکسٹراشن بنایا گیا، کیونکہ سیکشن آف لا جب لگ جاتا ہے تو وہ پھر کاؤنٹ ہو جاتا ہے اس کیٹیگری میں۔ لیکن سبسیکوئنٹلی کورٹ نے پھر اس کو ورک آؤٹ کیا اور 50% سے اوور کیسز جو ہے ایکسٹراشن نہیں تھے اور وہ پرائیویٹ لین دین کے نکلے۔ یہ ایک ایسا کرائم ہے جو پولیس اس کو ٹاپ اپ پریارٹی رکھتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ لوگوں کو اس طرح کا سینس آف سیکورٹی ملے۔ ایک تو ہوتی ہے سینس آف سیکورٹی، اور سینس آف سیکورٹی تب آئے گی جب اس طرح کے کرائم ختم ہو جائے۔ بغیر تصدیق ملازم رکھنا ایک اور تاجر کو مہنگا پڑ گیا۔ ڈیفنس فیز 5 خیابان مجاہد میں گھریلو ملازم نے گھر میں 5 کروڑ روپے سے زائد کی واردات کر ڈالی۔ پولیس کے مطابق ملازم 20 تولے سونے کے کڑے، 5 انگوٹھیاں، 10 تلائی سیٹ، قیمتی ہیرو کا ہار، بالیاں، ثقافتی ہار، 3 گھڑیاں، سونے کے بسکٹ اور الماری میں رکھے 4 لاکھ نقدی لے کر فرار ہو گیا۔ ملازم گھر میں کھڑی موٹر سائیکل بھی چوری کر کے فرار ہوا۔ مدعی مقدمہ کا کہنا تھا کہ ملزم بلال نے واردات کے دوران ان کی نانی کو یرغمال بنایا۔ واقعے کا مقدمہ درخشاں تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ قومی خزانے پر غیر ضروری بوجھ، محکمہ ورکس اینڈ سروسز میں 13 کروڑ 90 لاکھ روپے کی بدعنوانی کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل نے بدعنوانی کی تفصیلات نومبر 2024 میں رپورٹ کی۔ محکمہ ورکس اینڈ سروسز کے چیف انجینئر بلڈنگز کی بدعنوانیاں، ایگزیکٹو انجینئر بلڈنگز کراچی نے 13 کروڑ 90 لاکھ روپے کا غلط استعمال کیا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ سندھ سیکریٹریٹ کے 2 کمروں کے تزئین و آرائش پر 1 کروڑ 30 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل آفس کے تزئین و آرائش پر 3 کروڑ 86 لاکھ روپے ٹھکانے لگا دیے گئے۔ 1 کروڑ 74 لاکھ روپے کے 2 جنریٹر منگوائے گئے۔ تمام اخراجات غیر ضروری تھے۔ رپورٹ میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی۔ قائد کا شہر علم و ادب کے بعد کھیلوں کا بھی میزبان۔ 18 سال بعد کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کا انعقاد۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے مشعل روشن کی۔ بلاول بھٹو، مراد علی شاہ، کامران خان ٹیسوری، قائم علی شاہ، محمد بخش مہر، شرجیل میمن اور دیگر کی شرکت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بولے 18 سال بعد نیشنل گیمز کی میزبانی پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ایونٹ کو مثالی بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کہا ہم میزبانی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ 18 سال کا طویل انتظار ختم۔ کراچی کی میزبانی میں نیشنل گیمز کے لیے سج گئے میدان۔ ہر کھلاڑی بنے گا قوم کا ترجمان۔ اولمپک گولڈ میڈل ارشد ندیم نے مشعل روشن کی، جبکہ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں 35ویں نیشنل گیمز کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں بلاول بھٹو کے ہمراہ گورنر کامران خان ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ، اولمپک گولڈ میڈل ارشد ندیم، صوبائی وزیر کھیل محمد بخش مہر سمیت اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کھلاڑیوں کو خوش آمدید کہا اور بولے کراچی 18 سال بعد نیشنل گیمز کی میزبانی کر رہا ہے۔ امید ہے یہ بچے مستقبل میں پاکستان کے لیے عالمی ایوارڈز جیتیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ایونٹ کو مثالی بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انسامیہ کو خصوصی ہدایت بھی دی اور کہا ہم میزبانی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ وزیر کھیل سندھ محمد بخش مہر بولے 18 سال بعد نیشنل گیمز کی میزبانی ملنا سندھ کے لیے باعث فخر ہے۔ نیشنل گیمز کے لیے بہترین انتظامات کی کوشش کی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان نیشنل گیمز میں بیسٹ آف دا بیسٹ وینیوز آپ کو دے سکیں، کیونکہ 11,000 چیئرمین صاحب 11,000 ٹیکنیشینز اینڈ پلیئرز جو ہیں وہ سب پروونسز سے آئے ہیں آل اوور پاکستان۔ تو ہم نے پوری کوشش کی ہے
اور سندھ پروونس تو ویسے مشہور ہے اپنی ہوسٹ کرنے میں مہمانوں کو. افتتاح کے موقع پر کھلاڑیوں نے مارچ پاس کیا. نیشنل گیمز 13 دسمبر تک جاری رہیں گے، جس میں ملک بھر سے 11,000 سے زائد کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں. تقریب کے موقع پر اسٹیڈیم میں ہر طرف سبز ہلالی پرچم کی بہار. صوبائی اور علاقائی ثقافتوں نے بھی خوب رنگ جمایا. نیشنل گیمز کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. کیمرامین فراز کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21. 35ویں نیشنل گیمز میں ویمنز کھلاڑی لڑ پڑیں. نیٹ بال سیمی فائنل میں تلخ کلامی کے بعد ہاتھا پائی بھی ہوئی. فوٹیج صرف سٹی 21 پر. نیٹ بال فیڈریشن حکام اور میچ آفیشلز نے بیچ بچاؤ کرایا. 35ویں نیشنل گیمز میں ویمنز کھلاڑی لڑ پڑی. نیٹ بال سیمی فائنل میں تلخ کلامی کے بعد ہاتھا پائی بھی ہوئی. فوٹیج آپ سٹی 21 کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. نیٹ بال فیڈریشن حکام اور میچ آفیشلز نے بیچ بچاؤ کرایا. راؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا 13واں کنوکیشن منعقد ہوا، جس میں سینکڑوں طلباء کو ڈگریاں اور اعزازی اسناد تفویض کی گئیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے سینئر وزیر ناصر حسین شاہ کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری دی، جبکہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی بار 3 پی ایچ ڈی اسکالرز کو بھی ڈگریاں ملی. تفصیلات اس رپورٹ میں. داؤد یونیورسٹی کے 13ویں کانوکیشن میں 415 گریجویٹس اور 15 ایم ایس طلباء کو ڈگریاں تفویض کر دی گئی. شرکا نے کامیاب طلباء کا بھرپور انداز میں خیر مقدم کیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور نوجوانوں کو جدید تحقیق، ٹیکنالوجی اور انوویشن کے میدان میں آگے بڑھنے کی تاکید کی. Or they credited to some promoter who used other people's money with which to finance it. But the engineer himself looks back at the unending stream of goodness which flows from the successes with satisfaction that few professions may know, and the verdict of his fellow professionals is all the accolade he wants. سینئر وزیر سید ناصر حسین شاہ نے اعزازی پی ایچ ڈی ڈگری ملنے پر اظہار تشکر کیا. طلباء و طالبات کو کامیابی پر مبارکباد دی اور تعلیمی میدان میں مزید آگے بڑھنے کی حوصلہ افزائی کی. Today I am inspired by you, the students, the scholars, the young minds who will shape our future. You remind us that a better future is possible if we lead the courage, serve with integrity and dream with purpose. داؤد یونیورسٹی کی چانسلر سمرین حسین نے یونیورسٹی کے پہلے 3 پی ایچ ڈی اسکالرز کو ڈگریاں دینے کو ادارے کے لیے سنگ میل قرار دیا اور تعلیمی معیار میں بہتری کے سفر پر روشنی ڈالی. And alhamdulillah we ranked 240 in South Asia and 777 in overall Asia. This is our first presence at any global ranking platform. In impact ranking, Duet achieved a significant climb of 400 ranks for SDG 4, which is quality education, which is a prime function of any university, moving into the 601 to 800 band. تعلیمی شعبے میں خواتین نے عمدہ کارکردگی دکھائی. یونیورسٹی کی مجموعی ٹاپ پوزیشن سمیت فیکلٹی کی کئی نمایاں پوزیشنز طالبات کے نام رہیں. پوزیشنز ہولڈرز کو 7 گولڈ، 13 سلور اور 26 کانسی کے تمغے دیے گئے. میں بہت زیادہ خوش ہوں، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، کیونکہ یہ اچیومنٹ بہت مشکل سے میں نے اچیو کیا ہے، تو آئی ایم ویری ویری ہیپی ٹوڈے. تقریب کے اختتام پر وزیر اعلیٰ سندھ نے نوجوانوں کو اور تحقیق کے میدان میں نئے رجحانات اپنانے کی ترغیب دی. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ظفر احمد راجپوت نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. گورنر سندھ کامران چیسوری نے حلف لیا. اس موقع پر صوبائی وزراء، ججز اور وکلاء بھی موجود تھے. جواد آصف کی رپورٹ. گورنر ہاؤس میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ظفر احمد راجپوت کی حلف برداری تقریب منعقد ہوئی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے چیف جسٹس سے حلف لیا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. حلف لینے کے بعد جسٹس ظفر احمد راجپوت نے اپنی والدہ اور اہل خانہ سے ملاقات اور گلے ملے. تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سینئر جج جسٹس محمد اقبال کلہوڑو، وزیر اطلاعات شرجیل میمن، وزیر داخلہ ضیاء لنجار، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور وزیر جامعات اسماعیل راہو بھی شریک ہوئے. جبکہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب، رہنما MQM فاروق ستار اور اولمپئن ارشد ندیم نے بھی شرکت کی.
सिंध हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस मुबीन लाखो, जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस खालिद हुसैन शहानी, जस्टिस तस्नीम सुल्ताना, जस्टिस सना अकरम मिनहाज, जस्टिस अदनान करीम मुबीन और जस्टिस फैज शाह भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब में बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे और वकला की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इससे कबल जस्टिस जफर अहमद राजपूत कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके नाम की मंजूरी दी थी। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। गुलशन करीम, पैराडाइज सिटी, भाशमी पाड़ा, एडवो गार्डन और अली मोहम्मद गोट में ऑपरेशन किए गए। 1100 किलोग्राम वजनी 550 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सालाना 5 करोड़ 30 लाख रुपए की बिजली चोरी हो रही थी। के इलेक्ट्रिक का बिजली चोरी के खात्मे के लिए इक़दाम तेज। गुलशन करीम, पैराडाइज सिटी, भाशमी पाड़ा, इडो गार्डन, अली मोहम्मद गोट और शाह टाउन में कुंडे हटाने के लिए ऑपरेशन किए गए। इन गैर कानूनी कनेक्शंस के बायस माहाना तकरीबन 1,10,000 यूनिट्स बिजली का ज़िया और सालाना तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख रुपए के माली नुकसान का सबब बन रहा था। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना है कि 9 दिसंबर को धाबीजी पंपिंग स्टेशन के 13 में से 8 फीडर्स पर सालाना मेंटेनेंस शटडाउन किया जाएगा। मेंटेनेंस के लिए बंद किए जाने वाले 8 में से 2 स्टैंड बाय जबकि 3 फीडर्स को मुतबादिल ज़राए से बिजली फराहम की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक शटडाउन के दौरान 8 फीडर्स पर 11 केवी और 132 केवी के सर्किट ब्रेकर समेत मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग्स और दीगर उमूर सर अंजाम दिए जाएंगे। तमाम मेंटेनेंस शटडाउन्स कराची वाटर कॉरपोरेशन की बाहमी रजामंदी और हफ्तों पर मुहित नोटिस के साथ लिए जाते हैं। बाहमी रजामंदी का मकसद है कि कराची वाटर कॉरपोरेशन मुतबादिल ज़राए से पानी की फराहमी को यकीनी बना सके। आगे बढ़ें, आपको बताएं कोरंगी क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। शहरियों के लिए रास्ता इख्तियार करना मंजिल तक पहुंचने के लिए एक आजमाइश से कम नहीं। कयूमाबाद से कोरंगी 2.5 नंबर तक का सफ़र अब चंद मिनटों के बजाय घंटों में तय होता है। रोज़ाना गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से शहरी जहनी और जिस्मानी तौर पर थक जाते हैं, जबकि दफ्तरी औकात में ताख़ीर मामूल बन गई है। स्कूल और कॉलेज के तलबा भी सुबह के औकात में घंटों सड़क पर फंस जाते हैं, जिससे क्लासेस में बर वक्त पहुँचना मुश्किल हो जाता है। लियारी में इमारत के हादसे के बाद तश्कील दी गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सर्दखाने की नज़र। सिंध हुकूमत ने साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद इसाक खोड़ो को बेकसूर करार देकर मुलाजमत पर बहाल कर दिया। एक बार फिर DGSPCA लगाने पर गौर जारी है। सिंध हुकूमत ने 20 ग्रेड के अफसर मोहम्मद इसाक खोड़ो की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुफिया तौर पर जारी नोटिफिकेशन की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली। मोहम्मद इसाक खोड़ो को लियारी में इमारत गिर जाने और इंसानी जानों के ज़िया के बाद मुअत्तल किया गया था। इस हवाले से बनाई गई आला सतही कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट सर्दखाने के हवाले हो गई। मोहम्मद इसाक खोड़ो मुतादिद बार डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ओहदे पर बराजमान रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन का सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे में भरपूर शिरकत का फैसला। काफिले घड़ी खुदा बख्श जाएंगे। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के पीपल्स सेक्रेटेरिएट में इजलास में 27 दिसंबर के जलसे की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के दौरान तंजीमी उमूर और लॉजिस्टिक इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग्स पेश की गई। सईद गनी ने कहा कि कराची डिवीजन इस जलसे को शाया निशान, मुनज़्ज़म और भरपूर अंदाज में मुनक़िद करने के लिए मरकज़ी किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर सेहत की सिंध की वज़ीर सेहत से मुलाकात हुई, जिसमें जिला अस्पताल में इलाज की सहूलियात के बेहतरी के लिए मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई। मुलाकात में वफाकी और सूबाई वज़ारत सेहत के दरमियान तवील अरसे से ज़ेर बहस पेचीदा मामलात पर बातचीत हुई, जिसमें मुलाज़मीन के मसाइल और हेल्थ मिनिस्ट्री के इंतज़ामी उमूर को बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत से भरपूर ताआवुन करेगी। कराची में तैनात कतर के काउंसल जनरल की गवर्नर हाउस आमद। नायब शाहीन RM अलस्तेली के गवर्नर सिंध कामरान खान चेसोरी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सूबा सिंध और कतर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। मुआशी, तालीमी और सकाफती शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में तजारत, सरमायाकारी और अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर भी गुफ्तगू हुई। कतर की काउंसल जनरल नायब शाहीन ने
گورنر سندھ کو قومی دن کی تقریبات میں شرکت کی دعوت دی۔ جامعہ کراچی سے انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کو الگ کرنے کی تجویز پر ایم کیو ایم پاکستان کا رد عمل آ گیا۔ رکن سندھ اسمبلی ارسلان پرویز نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط لکھ دیا۔ خط میں موقف اختیار کیا گیا کہ ICCBS ایک تاریخی اور عالمی شہرت یافتہ تحقیقی ادارہ ہے جس کا آغاز ممتاز سائنسدان ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی نے محض 2 کمروں سے کیا تھا۔ یہ ادارہ جامعہ کراچی کی پہچان اور پاکستان میں سائنسی تحقیق کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ادارہ اب تک کراچی سمیت پورے پاکستان کے طلباء کو 700 سے زائد PhD اور MPhil گریجویٹس فراہم کر چکا ہے اور یہ ملک کا واحد ادارہ ہے جو بایولوجیکل اور کیمیکل سائنسز میں عالمی معیار کی تحقیق کر رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ادارے کو موجودہ حیثیت میں برقرار رکھا جائے۔ سٹی کورٹ میں کارساز پر باپ بیٹی کے جاں حق ہونے سے منسلک منشیات مقدمے کی سماعت ہوئی لیکن ملزمہ نتاشا عدالت میں پیش نہ ہو سکی۔ ملزمہ کے وکیل نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی جسے منظور کر لیا گیا۔ سماعت کے دوران مقدمے کے 5 گواہ عدالت میں پیش ہوئے، تاہم کارروائی 15 جنوری تک ملتوی کی گئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام گواہوں کو لازمی حاضری کا حکم دیا۔ کاروباری حوالے سے خبر شامل کر لیں گے۔ عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت کم ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $23 کمی سے $4198 فی اونس پر آ گیا، جس کا اثر مقامی مارکیٹ پر بھی پڑا۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 1 تولہ سونا $2300 سستا ہو کر $4,42,162 کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا $1972 کمی سے $3,79,082 کا ہو گیا۔ 1 تولہ چاندی کی قیمت $6,072 پر برقرار رہی۔ سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے دوران ملا جلا رجحان رہا۔ 100 انڈیکس 408 پوائنٹس اضافے سے 1,67,085 کی سطح پر بند ہوا۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ اسٹاک ایکسچینج میں ہفتہ وار کاروباری ملے جلے رجحانات کے ساتھ جاری رہا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 408 پوائنٹ اضافے سے 1,67,085 کی سطح پر بند ہوا۔ ہفتے کے دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,69,289 رہی، جبکہ کم ترین سطح 1,65,886 ریکارڈ ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 200 ارب روپے مالیت کے 3,39 کروڑ شیئرز کے سودے کیے گئے۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں سرمایہ کار محتاط نظر آئے۔ انویسٹر کا جو ہے وہ لیول جو ہے وہ اوپر رہا تو لوگوں نے خریداری بھی کی، کیونکہ اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ہفتے مارکیٹ نے اپنا سیکنڈ ہائی بنایا 169 سے اوپر بھی ہے۔ مارکیٹ میں نیا ہائی بھی اب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب مارکیٹ کافی پلان ہو گئی ہے۔ مارکیٹ کے اندر جو نیگیٹو پیس تھا یا پروفٹ ٹیکنگ پیس تھا وہ بھی تقریباً نکل چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن 172 ارب روپے بڑھ کر 19,038 ارب روپے ہو گئی۔ اشرف خان، سٹی 20۔ افغانستان کا متبادل راستہ، ایرانی لینڈ روٹ کرنے کے لیے اہم فیصلہ۔ افغانستان کے راستے برآمد ہونے والا کینو اور آلو اب ایران کے ذریعے برآمد ہوگا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی ہدایت پر وزارت تجارت اور اسٹیٹ بینک نے اہم سرکولر جاری کر دیا۔ حکومت نے براستہ ایران آلو اور کینو کی برآمد میں حائل بڑی رکاوٹ دور کر دی۔ چیئرمین آل پاکستان فروٹس ایکسپورٹرز وحید احمد کے مطابق وسطی ایشیائی ریاستوں اور روس کو اس سال آلو اور کینو ایران کے راستے برآمد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی ہدایت پر وزارت تجارت اور اسٹیٹ بینک نے اہم سرکولر جاری کر دیا۔ آلو اور کینو کی برآمد کے لیے فائنینشیل انسٹرومنٹ بینکوں میں جمع کرانے سے استثنا مل گیا۔ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو FI ڈاکیومنٹ ایکسپورٹر سے نہ مانگنے کی ہدایت کر دی۔ کینو اور آلو کی برآمد کے لیے ایکسپورٹ پالیسی آرڈر کے تحت ون ٹائم پرمیشن دی گئی۔ پاکستان نے گزشتہ سال $2,20,00,000 کا 55,000 ٹن کینو برآمد کیا تھا۔ پاکستان نے گزشتہ سال $5,00,00,000 3 لاکھ ٹن آلو وسطی ایشیائی ریاستوں کو برآمد کیا۔ اس سال 30% زیادہ کینو وسطی ایشیائی ریاستوں کو برآمد کریں گے۔